اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 25 جمادی الاخری 1442 ہجری، 9 فروری 2021 عیسوی، 27 گتے ماہ 2077 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم اسلام کی فریاد کے نام سے بعدہ ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے قرآن مجید ہم اور آپ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم اسلام کی فریاد۔ اسلام ہمیں پکار رہا ہے، دین اسلام کیا فریاد کر رہا ہے اس زمانے میں۔ اس سلسلے میں کلام کریم شاکر کا، آواز انہی کی، کریم شاکر کی، بول میں ہوں مظلوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، میں ہوں مظلوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، ذرا انداز بدلے ہیں مگر قصہ پرانا ہے۔ یہ نظم آپ سماعت فرمائیں۔ میں ہوں مظلوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، میں ہوں مظلوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، میں ہوں مظلوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، میں ہوں مظلوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، ذرا انداز بدلے ہیں مگر قصہ پرانا ہے، ذرا انداز بدلے ہیں مگر قصہ پرانا ہے، مٹانا چاہتے ہیں ہر گھڑی مجھ کو جہاں والے، مٹانا چاہتے ہیں ہر گھڑی مجھ کو جہاں والے، مٹانا چاہتے ہیں ہر گھڑی مجھ کو جہاں والے، انہیں ہے کیا خبر آسان نہیں مجھ کو مٹانا ہے، انہیں ہے کیا خبر آسان نہیں مجھ کو مٹانا ہے، مٹانے کی مجھے تم کوششیں کرتے ہو کیوں لوگوں، مٹانے کی مجھے تم کوششیں کرتے ہو کیوں لوگوں، مٹانے کی مجھے تم کوششیں کرتے ہو کیوں لوگوں، میرا تو کام تم کو نیک رستے پر چلانا ہے، میرا تو کام تم کو نیک رستے پر چلانا ہے، کبھی نمرود تھا دشمن، کبھی فرعون ظالم تھا، کبھی نمرود تھا
دشمن کبھی فرعون ظالم تھا، کبھی نمرود تھا دشمن، کبھی فرعون ظالم تھا، فقط بدلے ہے چہرے پر، نہیں بدلا زمانہ ہے، فقط بدلے ہے چہرے پر، نہیں بدلا زمانہ ہے، کہیں پر قتل ہو جائے، کہیں پر بم دھماکے ہو، کہیں پر قتل ہو جائے، کہیں پر بم دھماکے ہو، کہیں پر قتل ہو جائے، کہیں پر بم دھماکے ہو، سبھی لوگوں نے مجھ مظلوم پر سادھا نشانہ ہے، سبھی لوگوں نے مجھ مظلوم پر سادھا نشانہ ہے، سبق انسانیت کا پانے کو در در بھٹکتے ہو، سبق انسانیت کا پانے کو در در بھٹکتے ہو، سبق انسانیت کا پانے کو در در بھٹکتے ہو، ہمارے پاس آ جاؤ یہی بہتر ٹھکانہ ہے، ہمارے پاس آ جاؤ یہی بہتر ٹھکانہ ہے، یہ دنیا شرک و بدعت میں تو ہے ڈوبی ہوئی شاکر، یہ دنیا شرک و بدعت میں تو ہے ڈوبی ہوئی شاکر، یہ دنیا شرک و بدعت میں تو ہے ڈوبی ہوئی شاکر، حقیقی رب سے ان سب کو مجھے واقف کرانا ہے، حقیقی رب سے ان سب کو مجھے واقف کرانا ہے، میں ہوں مظلوم دنیا میں، میرا دشمن زمانہ ہے، ذرا انداز بدلے ہیں مگر قصہ پرانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر سلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات حی دار البیدہ الریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کے فریضہ سے وابستہ ہیں، اور ان کا موضوع ہے اسلام میں احسان کی اہمیت۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہم عبادت کریں گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر فضیلت الشیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے، آج کا وشے ہے
اسلام میں احسان و بھلائی کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، دین اسلام کی بہت ساری وشیشتائیں ہیں، دین اسلام میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی، خیر اور بھلائی یہ ہے کہ دین اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دینے کا حکم اور آدیش دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس تعلق سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، چند سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، آپ سے پرشن ہوا، آپ سے پوچھا گیا۔ ان میں سے ایک سوال تھا ایمان کے بارے میں، پھر اسلام کے بارے میں، اور پھر احسان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ احسان اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیادی 3 چیزیں ہیں، ایمان، اسلام اور احسان، تو ان میں سے ایک احسان بھی ہے، بلکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اخیر میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 میں پوری تفصیل، حدیث نمبر 50 ہے، اس میں آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر بھی آپ حدیث نمبر 9 ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، احسان، بھلائی کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے پر احسان کرنا، یہ دین کا ایک حصہ ہے، اور اسلام کی بہت بڑی یہ خوبی ہے۔ تو ہم سب کے اندر احسان کی صفت، بھلائی کرنے کی، دوسروں کے لیے خیر خواہ بننے کی یہ صفت اپنے اندر اپنانی چاہیے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، بھلائی کرو، بے شک رب ذوالجلال والاکرام احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں، آپ احسان کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ احسان کرنے والے جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام ان سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، اللہ جن لوگوں سے محبت کر لے، جن لوگوں کو چاہ لے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 ہے۔ میرے بھائیوں، پتا چلا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اس کا فائدہ بھی رب ذوالجلال والاکرام نے بتایا، جہاں ہم اللہ کا اس حکم کو مان کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے
लोगों के साथ अच्छा मुआमला करेंगे, एहसान से पेश आएंगे, भलाई का बर्ताव करेंगे, वहीं पर अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, यकीनन अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला अदल, इंसाफ और एहसान का आदेश देता है, हुक्म देता है। तो इस आयत करीमा में भी अल्लाह ताला हुक्म देता है कि एक दूसरे पर एहसान किया जाए, भलाई की जाए। और मेरे भाइयों, तीसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो आयत आपके सामने इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान पढ़ी गई है, ये आयत करीमा सूरह नहल आयत नंबर 90 है। तीसरी जगह सूरह बकरा आयत नंबर 83 है। रब का इरशाद है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करो। तो लोगों से अच्छी बात करना, भली बात करना, हंसकर खुश मिजाजी के साथ गुफ्तगू करना, यह भी एहसान है। और मेरे भाइयों, इसी तरीके से रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, जिसके सर से वालिद का साया, बाप का साया उठ चुका हो, अनाथ हो, उनके साथ, मिस्कीनों के साथ, गरीब और मोहताजों के साथ, पड़ोसियों के साथ, इन सब के साथ, मुसाफिरों के साथ, सबके साथ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम एहसान करने का हुक्म देता है। इन सब का हमें ख्याल करना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह ने फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि व बिन सबील व मा मलकत अयमानुकुम। मेरे भाइयों, ये कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बड़ी खूबियां हैं इस्लाम की, धर्म इस्लाम की, दीन इस्लाम की, कितनी बड़ी विशेषताएं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया और वालिदैन के साथ एहसान करो, भलाई करो। मां बाप का जो भी आदेश आए, मां बाप का जो भी हुक्म हो, हुक्म की ताबेदारी करो, उनका कहा मानो, मां बाप का कहा मानो, उनकी इताअत को बजा लाओ, उन्हें अज़ियत तकलीफ और मां बाप को कष्ट न पहुंचाओ, तकलीफें ना दो, उन्हें ना झिड़को, ना डांटो। यही तो एहसान है, यही एहसान है मेरे भाइयों कि आप अपने वालिदैन को, मां बाप को हमेशा खुश रखें, अच्छी निगाहों से देखें, जो आदेश आए, जो हुक्म आए, फौरन कर गुजरे। और इसी तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया ओ बिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ भी एहसान करो। रिश्तेदार है, उनके साथ भी एहसान करना चाहिए, उनके साथ भी अच्छा रवैया करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छा बर्ताव उनके साथ होनी चाहिए। वल यतामा, यतीमों का भी, अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की अच्छाइयां हैं, ये इस्लाम की खूबियां हैं कि जो बच्चे यतीम हो जाए उनके साथ एहसान करना चाहिए। मेरे भाइयों, जो बच्चे अनाथ हो जाएं, उन बच्चों को गिरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अल्लाह ने उनके साथ अच्छाई का हुक्म दिया है। ये सारी बातें जो आपके सामने कही जा रही हैं, सूरह निसा आयत नंबर 36 है। आप भी कुरान का तर्जुमा देख सकते हैं। अल्लाह जहां वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छाई का हुक्म दिया है, वहीं पर यतीमों का भी ख्याल करने का हुक्म दिया है कि उनके साथ भी एहसान होना चाहिए, मिस्किनों के साथ भी एहसान होनी चाहिए।
जो गरीब हैं, मोहताज हैं, रुपये पैसे के मोहताज हैं, आप उनके साथ एहसान करें, चाहे रुपये पैसे के जरिए से हो, गल्ला अनाज देकर हो, अच्छी बात या अच्छी राय, अच्छा मशवरा देकर हो, आप उन्हें उनके साथ एहसान करें, भलाई करें, खैर का मामला करें। और ऐसे ही कराबत और हमसाये जो हों, पड़ोसी हों, वल जार दिल कुर्बा वल जार जुनुब, जो पड़ोसी हों हमारे, उनके साथ भी अल्लाह ताला ने एहसान करने का हुक्म दिया है। और पहलू के जो साथी हैं उनके साथ भी इसी तरह मुसाफिर हैं, या अपने ममलूक गुलाम हैं उनके साथ भी रब्बुल जलाल वल इकराम ने कहा कि एहसान करो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की अच्छाइयां हैं, इस्लाम की खूबियां हैं कि इस्लाम ने हमें लोगों के साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मिस्किनों गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ एहसान करने का, उनका ख्याल करने का, उनकी मदद करने का हुक्म दिया है, आदेश दिया है। बल्कि एक हदीस आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस है सही मुस्लिम की, मेरे भाइयों, हदीस नंबर 1955 है। आपने पहले भी हदीस सुना होगा, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्li शै। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ एहसान करना फर्ज कर दिया है। हर चीज के साथ एहसान और भलाई का मामला करना चाहिए। हत्ता कि इस हदीस के आखिर में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वइज़ा ज़बहतुम फअहसिनु ज़बह, कहते हैं कि जब ज़बह करो तो ज़बह का अच्छा अंदाज अपनाओ। ज़बह करते वक्त भी, उसमें भी जानवरों के साथ, हमारे यहां होता क्या है, लोग जानवर को ज़बह करते हैं, सामने में छुरी तेज करते हैं, कुर्बानी करते हैं या खाने के लिए जानवर को ज़बह करते हैं, सामने छुरी तेज करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, जानवर के अंदर भी जान होती है, उनके अंदर भी एहसास का मादा होता है। अल्लाह अकबर। आप उनके सामने छुरी तेज किए हुए होते हैं, उन्हें पता चलता है कि अभी हमारे गले पर छुरी चलेगी। क्या हाल होगा मेरे भाइयों? इंसानों को पता चल जाए कि मुझे कत्ल किया जाएगा, जिस्म ठंडा पड़ जाता है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वल युहिद्द अहदुकुम शफरतहु फलयुरह ज़बियतह, छुरी तेज करो और ज़बिया को राहत दो। कि इंसान जब ज़बह करे तो एक तो सामने छुरी को ज़बह ना करे, और छुरी भी तेज होनी चाहिए कि जल्दी ही ज़बह हो जाए और जानवर को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह के नबी ने कहा, फल युरिह ज़बियता, ज़बिया को भी राहत पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम की अच्छाई और खूबी मेरे भाइयों। और जैसा कि मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ था ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, एहसान के ताल्लुक से। तो इबादत के अंदर भी एहसान है। इबादत के अंदर एहसान की तारीफ करते हुए अल्लाह के नबी ने बताया, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। एहसान ये है इबादत के मैदान में कि हम अल्लाह की इबादत इस तरह करें कि हम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो, अल्लाह को देख रहे हो। फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, अगर तू उसे नहीं देख रहा है तो वो मौला, वो अल्लाह जो सातों आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है, वो तुम्हें देख रहा है। इस तरह का तस्वुर, ख्याल जहनों में लाना चाहिए मेरे भाइयों, और फिर अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। इसी एहसान कहा जाता है इबादत के मैदान में।
تو ہر میدان میں احسان ہونی چاہیے۔ عبادت کے میدان میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو۔ عبادت کے جو شروط ہیں، ارکان ہیں، سنن ہیں، جو آداب ہیں، ان کا پورا پورا خیال کیا جائے اور اس طرح عبادت کو مکمل کی جائے، یہی تو احسان ہے۔ اس لیے کہ انسان یہ خیال کرے گا کہ رب ذوالجلال والاکرام مولا، ہمارا خالق و مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، تو میرے بھائیوں کہیں اپنے ذہن کو ادھر ادھر متوجہ نہیں کرے گا، بلکہ رب کو سامنے پاتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اگر انسان عبادت کے اندر احسان کو پیدا کرے، یعنی اس انداز میں اللہ کی عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا نہیں تو کم سے کم اتنا خیال ضرور لائے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی قسم عبادت کے اندر کچھ اور ہی مٹھاس آئے گی۔ انسان رب کو سامنے پاتے ہوئے اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو صحیح مدد طلب کرتے ہیں۔ انسان رب سے مخاطب ہوتا، اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، کسی اور کی نہیں، تو صحیح مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس طرح اگر انسان عبادت کے اندر احسان پیدا کرتے ہوئے، اور مفہوم سمجھ گئے عبادت میں احسان کیا ہے، کہ انسان یہ تصور، یہ خیال کرے، اس طرح کی فکر و سوچ بنائے کہ ہم اپنے مولا کو دیکھ رہے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، عبادت کے اندر کچھ اور ہی مزہ آئے گا۔ اور یاد رکھا جائے میرے بھائیو، معاملات میں بھی احسان ہونی چاہیے۔ معاملات کے تعلق سے، چاہے والدین کے ساتھ معاملات ہوں یا کسی اور کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کا مفہوم یہ ہے، جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، کہ ان کی فرمانبرداری کرنا، ماں باپ کی فرمانبرداری کی جائے، ان کا کہا مانا جائے، ان کی نافرمانی سے بچا جائے، ان کے لیے اشیاء خورد و نوش کا، کھانے پینے کی ساری چیزوں کو مہیا کیا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، ان کے حق میں، اپنے والدین کے حق میں مغفرت کی، اللہ سے بخشش کی دعا کی جائے، جو وعدے ہوں والدین سے، ماں باپ سے، ان وعدے کو پورا کیا جائے، والدین کے جو دوست ہوں ان کی عزت و احترام کی جائے۔ یہی احسان ہے میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یہی احسان ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ نے قرآن کی آیت کے اندر سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان ہونی چاہیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا کیا مطلب میرے بھائیوں؟ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک، نرمی، رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کی جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، برائی سے بچا جائے، اور ان کے حق میں کوئی گندے الفاظ، گندی بات استعمال نہ کی جائے۔ یہی تو احسان ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ یتیموں پر احسان یہ ہے، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ان یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے، انہیں اچھی تربیت دی جائے، ہر طرح کے آداب انہیں سکھائے جائیں، یتیم اور اناتھ بچے کو تکلیف نہ دی جائے، کشٹ نہ دیا جائے، انہیں بری نگاہوں سے نہ دیکھی جائے، ان پر قہر اور ظلم نہ ڈھایا جائے، بلکہ
ایسے اناتھ اور یتیم بچوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مسکینوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی بھوک کو دور کی جائے، انہیں لباس مہیا کیا جائے۔ غریبوں کے ساتھ احسان کا مطلب، مسکینوں کے ساتھ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کی جائے۔ ان غریبوں مسکینوں کو جن کا حق اللہ نے آپ کے مالوں میں رکھا ہے، انہیں حقیر نہ سمجھا جائے، گھٹیا نہ سمجھا جائے، انہیں معیوب نہ جانا جائے، انہیں برے الفاظ سے نہ پکارا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ احسان، اور اس کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ اللہ کا یہ آدیش ہے کہ یتیموں کے، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، بھلائی کرو، ان کی ضروریات کو پوری کرو۔ مسافروں کے ساتھ بھی، اللہ اکبر، ایک ایک کر کے رب نے گنایا ہے۔ مسافروں کے ساتھ بھی احسان ہونی چاہیے، مسافروں کی ضرورت پوری کی جائے۔ مسافر کوئی گھر پہ آ جائے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، ان کی بھوک کو دور کی جائے۔ اگر روپے پیسے کی ضرورت ہو مسافروں کو، چونکہ امیر آدمی بھی، صاحب مال بھی حالت سفر میں روپے پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے، ایسا وقت آتا ہے، ایسا سمے آتا ہے، تو ضرورت پر ان کی مدد کی جائے، اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، مسافروں کی۔ آج کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، آئے دن واقعات ہم لوگ بھی سنتے ہیں۔ مسافر اگر کہیں سفر کر رہا ہے تو مسافروں کے ساتھ ان کے مالوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، جیب کاٹ لیا جاتا ہے، یا مسافروں میں اگر عورتیں ہیں، مہیلائیں ہیں، اور کہیں رات گزارنے کا موقع مل جاتا، چاہے اسٹیشن پر ہو یا دھرمشالے کے اندر ہو یا اور بھی کہیں جگہوں میں ہو، اگر عورتیں رات گزار رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے ایسے اوباش لوگوں کی نگاہیں ان پہ جمی رہتی ہیں، لوگ ان کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بسا اوقات بعض دفعہ سفر کرنے والی عورتوں کی مال کے ساتھ ساتھ ان کی عزتوں کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس بات کا آدیش اور حکم دے رہا ہے کہ مسافروں کا بھرپور خیال رکھا جائے، ان کی ضرورت کو پوری کی جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور احسان کا برتاؤ کیا جائے، مسافروں کی رہنمائی کی جائے، راستہ بھٹک جائے تو راستے کی رہنمائی کی جائے، صحیح راستہ بتایا جائے۔ اس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خادموں کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، نوکر چاکروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج اس کی بھی کمیاں نظر آتی ہیں، لوگ اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اس پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام ہمیں اس بات کا آدیش اور حکم دیتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو، خادموں کو، مزدوروں کو پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی، خشک ہونے سے قبل ہی اس کی اجرت مزدوری ادا کر دی جائے، اور جو کام
نوکر چاکروں کے ذمہ نہیں ہے وہ اس سے نہ لیا جائے، یا اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کی عزت اور شخصیت کا سمان کیا جائے، احترام کیا جائے۔ اگر گھر کا خادم ہو تو اسے گھر والوں جیسا کھانا کھلانا چاہیے، اور ویسے ہی معیاری کپڑا انہیں لباس کے طور پر دینا چاہیے۔ یہ ہے خادموں کے ساتھ احسان، بلائی، اور اس کا اسلام ہمیں آدیش دیتا ہے میرے بھائیوں۔ بلکہ یاد رکھا جائے عام لوگوں کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے، لین دین میں اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے، عام لوگوں کے ساتھ بھلائی کا حکم اور برائی سے انہیں روکنا چاہیے، بھٹک جائے تو راستہ بتانا چاہیے۔ اگر عام لوگوں میں جاہل ہو، مورکھ ہو، تو انہیں شکشا اور تعلیم دینی چاہیے، انہیں انصاف مہیا کرنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے عام لوگوں کے حقوق جو بنتے ہیں ان تک پہنچانی چاہیے۔ یہی ہے میرے بھائیوں احسان عام لوگوں کے ساتھ۔ اور ایسے ہی جہاں اللہ تعالی رب ذوالجلال والاکرام عام لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا، اچائی کا حکم دیتا ہے، وہیں پر دین اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی اللہ اکبر اچھا سلوک کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اسلام کی اچھائی اور خوبی میرے بھائیوں، اس تعلق سے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 173 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة۔ رواه البخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ دیکھیے میرے بھائیو اسلام کیا چیز ہے۔ اس آدمی نے اپنا موزہ اتارا اور اس موزے سے پانی بھر کر پلانے لگا کتے کو، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ فجعل یغرف له به حتى أرواه، خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کی اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل رب کو بڑا پسند آیا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں فادخلہ الجنہ، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائیو جانوروں کے ساتھ بھی، جانوروں میں بکری ہو، بکرا ہو، کتا ہو، جو بھی ہو، اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور یہ احسان کے ثمرات ہیں، بہترین اور قیمتی فائدے ہیں میرے بھائیو۔ بھوکا ہے جانور تو اسے چارہ مہیا کیا جائے، بیمار ہو جائے بکرا بکری یا جانور تو اسے علاج کی جائے، طاقت سے زیادہ جانور پر بوجھ نہ ڈالا جائے، اتنا بوجھ نہ لاد دے جانوروں پر جسے وہ برداشت نہ کر سکے، یہ احسان کے خلاف ہے۔ کام لینے میں اس سے نرمی کا رویہ کیا جائے، تھک جائے تو اس سے آرام کا موقع دے، یہ ہے جانوروں کے ساتھ احسان میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو آئیے احسان کے تعلق سے مزید چند باتیں بتاؤں۔ آپ کو پتا ہے احد کے دن
मुशरिकीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत तोड़ दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को ज़ख्मी कर दिया गया, आपके चचा हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, उनका मुसला किया। सहाबा किराम ने मुशरिकीन के लिए बद्दुआ की दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह मग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, बख्श दे, ये लोग नहीं जानते। सही बुखारी आयत नंबर सही बुखारी हदीस नंबर 3477 है। देख लिया आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कुफार और मुशरिकीन के साथ। बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उन्होंने एक दिन अपनी लौंडी से कहा, मैं सोना चाहता हूं, तुम मुझे हवा दो, पंखा झेलो। चुनांचे लौंडी ने हवा दी, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह सो गए, आंख लग गई। लौंडी पे जब नींद का गलबा तारी हुआ वो भी सो गई। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की आंख खुलती है, जागते हैं, तो पंखा पकड़कर उसे हवा देने लगे, लौंडी को हवा देने लगे। जब वो जागी, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को हवा देते हुए देखा उन्होंने, तो घबरा गई लौंडी घबरा गई। अल्लाह अकबर। खलीफा इस्लाम ने फरमाया, कोई हर्ज नहीं, तू भी इंसान है, गर्मी तुझे भी लगती है, तूने मुझे हवा दी है, अगर मैंने तुझे हवा दे दी तो क्या बुरा किया, क्या हुआ। अल्लाह मेरे भाइयों, तो इस तरह मामला होना चाहिए और इसी का इस्लाम हमें हुक्म देता है। बल्कि मेरे भाइयों, इंसान को जब गुस्सा आए तो गुस्सा को पी ले और एक दूसरे पर रहम करे, एक दूसरे को मुआफ कर दे। इस्लाम इसका हुक्म देता है। इस सिलसिले में अरब का फरमान भी है और इसका बेहतरीन बदला भी सुनाया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान आयत नंबर 134 है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह, गुस्से को पीने वाले जो लोग मुत्तकी हैं, तकवा वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, वो गुस्से को पीते हैं, गुस्से को काबू में रखते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं, अफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला, ऐसे एहसान करने वाले को रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम, हमारे खालिक मालिक पसंद करता है, महबूब बनाता है। तो मेरे भाइयों, गुस्से को कब्जे में, काबू में रखना, लोगों के साथ अफ़्व दरगुजर और माफी का बर्ताव करना, माफ कर देना, किसी बात पर लोगों को माफ कर देना, यह भी एहसान है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। मेरे भाइयों, याद रखा जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने यहां तक हुक्म दिया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती ही अहसन। अल्लाह हुक्म देता है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती ही अहसन, कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स बुरा बर्ताव करे तो उसके साथ अच्छाई का मामला करना चाहिए, उसके साथ भी एहसान करना चाहिए। वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती ही अहसन। अल्लाह हुक्म देता है कि उसके साथ मजीद अच्छाई का मुजाहरा करो। फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। इसका फायदा यह है, बेहतरीन समारा और नतीजा यह है कि जो आपके साथ बुराई करेगा, आपके साथ अच्छाई करेंगे, एहसान करेंगे, भलाई का मुजाहरा करेंगे,
تو وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا، دوست ہی نہیں جگری دوست، دل سے محبت کرنے والا ہے کہ بھائی یہ کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنی اچھائیاں ان کے اندر کہ ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ برائی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، بلائی کر رہا ہے، خیر کے ساتھ پیش آ رہا ہے، پھر اپنے نفس کی اصلاح کرے گا اور آپ کا دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا، دل سے پیار کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں احسان کا فائدہ، بھلائی کرنے کا فائدہ، کہ ایک دوسرے شخص بھی، برے شخص بھی آپ کے احسان اور اچھے برتاؤ کی وجہ سے راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں احسان کے تعلق سے کہی گئی ہیں ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی، اوروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کی، اچھا برتاؤ کرنے کی، خیر اور بھلائی سے پیش آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں نے سنا ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ